ایمان میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی، تقلید تو مسائل فقہ میں ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہمیں امام اعظم نے کہا ہے، ہم رب کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، مالک حقیقی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو ماننے میں ہم کسی کے مقلد تو نہیں، رسول کریم سچے ہیں اور یہ سچ دنیا میں ہر روشنی سے زیادہ روشن ہے۔ ایمان میں تقلید نہیں ہوتی، عقائد میں تقلید نہیں ہوتی۔ تقلید تو ہوتی ہے مسائل میں کہ فلاں بزرگ کے اجتہاد پر، استنباط پر ہم زیادہ یقین رکھتے ہیں، زیادہ اعتماد کرتے ہیں، ان کے مقلد ہو جاتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے نا کہ ایمان میں تقلید نہیں ہے، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا ہے۔ فرمایا یہ ایمان معیار ہے، اس طرح کا ایمان پیدا کرو۔ یہ بالکل سورہ بقرہ دیکھیے، ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب منافقین سے کہا جائے نا ایمان لاؤ، کس طرح؟ چونکہ منافق بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، ظاہری کلمہ پڑھتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، بظاہر جہاد میں بھی چلے جاتے تھے، اگرچہ جا کے فتنہ ہی برپا کرتے تھے۔ مالک کریم نے کہا کہ جب ان منافقین، یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، یہ آیات، ان کا پس منظر یہ منافقین سے کلام ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب منافقین سے کہا جائے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ دوسرے لوگ ایمان لائے۔ یہ کون دوسرے لوگ؟ سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، سیدنا مولا علی علیہم رضوان۔ جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، اس طرح کا ایمان لاؤ۔ ان کا ایمان یہ معیار ہے، یہ معیار ہے کہ ایمان اس طرح کا ہوتا ہے، یہ کسوٹی ہے، ذرا اس پر پرکھو، ان کی زندگی کے شب و روز کو دیکھو، پھر اس پر پرکھو، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ تو ان کا جواب بھلا کیا ہے؟ ان کا جواب بھلا کیا ہے؟ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ ان کا جواب کیا ہے؟ معاذ اللہ وہ جواب یہ دیتے ہیں، کہتے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے؟ ان کی نظر میں تو سارا مال قربان کر دینا معاذ اللہ بیوقوفی ہے۔ ان کی نظر میں تو چلتے کاروبار، جائیدادیں چھوڑ کے مکے سے مدینے چلے جانا یہ بیوقوفی ہے۔ ان کی نظر میں تو مال، اولاد، جان، ہر چیز قربان کر دینا حضور کے قدمین پر یہ بیوقوفی ہے کہ ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ ہم تو سیانے لوگ ہیں، ہم تو سیانے ہیں، ہم تو ایمان لائیں گے، بس زبانی کلامی آئیں جائیں گے، بات بھی کریں گے، جس طرف کی ہوا ہوگی اس طرف کے ہو بھی جائیں گے۔ یہ ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ کیا کہا تھا کسی نے؟ اس نے کہا تھا کہ محبت کو ظالموں نے عبادت دیا قرار۔ کچھ ایسے نادان ہوتے ہیں جو اہل محبت کو دیوانہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو نادان ہے، اس طرح بھی کوئی کرتا ہے، ٹھیک ہے ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمارے لہجوں میں وہ حسن نہیں ہوتا، ہمارے پیالوں میں وہ صفائی نہیں ہوتی کہ جو خیرات آئے گی تو پھر وہ محفوظ رہ سکے گی۔ کائن بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ تو رب کیا فرماتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ سنیں جو حضور کے صحابہ پر بات کرے اس کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے، اسے جواب میرا رب دیتا ہے۔ صحابہ کی بے ادبی کرنے والے کو جواب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، فرمایا خبردار ہو جاؤ یہ خود بیوقوف ہے، لیکن بیوقوف کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں بیوقوف ہوں۔ پاگل ہمیشہ کہتا ہے میں پاگل، فرمایا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انہیں اس بات کا علم، انہیں پتہ کوئی نہیں ہے، یہ خود بیوقوف۔ مقدر سکندر کا دیکھو پیاس سے، یہ بیوقوف ہیں۔ کیوں؟ کہ حضور کا دامن کرم بہ رہا ہے اور فیض یاب نہیں ہو سکے۔ جنہوں نے محبوب کریم کے دروازے سے خیر نہیں پائی، ان سے بڑا بھی کوئی بیوقوف ہوگا؟ مقدر سکندر کا دیکھو پیاس سے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے، دریا بہہ رہا ہے اور ساتھ ساتھ پیاسا چل رہا۔